ایران نے پاکستان کو LPG گیس پاکستانی کرنسی میں ایکسپورٹ کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ دیگر پیٹرولیم پروڈکٹس سمیت LPG پاکستان کے فارن ریزروز کے اوپر ایک کافی بڑا بوجھ ہے۔ آپ کو بتائیں گے اس رضامندی سے پاکستان کو سالانہ کتنے $100 ملین کا فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور پرپوزل بھی ہے کہ پاکستان LPG گیس بجائے ڈالرز میں پے کرنے کے رائس دے کر بھی حاصل کر پائے گا۔ اس کے علاوہ لاہور شہر کے اندر ایک اہم خبر آئی ہے کہ لاہور سیف سٹی اتھارٹی نے سرکاری کیمراز کے علاوہ پرائیویٹ لوگوں اور پرائیویٹ پراپرٹیز پہ لگے ہوئے 1 لاکھ سے زائد کیمرے لاہور سیف سٹی اتھارٹی کے سسٹم کے ساتھ اٹیچ کر لیے ہیں۔ اب وہ ان کو بھی استعمال کر کے جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر سکے گی، اور آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب بھر میں کتنے لاکھ مزید کیمرے سیف سٹی اتھارٹی کے ساتھ اٹیچ ہونے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ پاکستان کی سب سے بڑی امپورٹس پیٹرولیم پروڈکٹس گیسز ہیں، تو پاکستان اور ایران نے ایک چیز پر رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ ایران پاکستان کو LPG گیس پاکستانی کرنسی میں ایکسپورٹ کرے گا، یعنی ہمیں انہیں ڈالرز میں پے نہیں کرنا پڑے گا، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے ماہ کی 16 سے 19 تاریخ کے دوران ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہے 21 سیشن آف پاک ایران جوائنٹ اکنامک کمیشن۔ اس کے اندر اس معاہدے کو باقاعدہ طور پر سائن کیا جائے گا۔ اب اگر ہم پاکستان کی سالانہ LPG کی ضرورت کی بات کریں تو 14 لاکھ ٹن سالانہ ہے۔ اس میں سے تقریباً 8,75,000 ٹن ہم خود پیدا کرتے ہیں، جبکہ 5,25,000 ٹن ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کا بھی ایک بڑا حصہ ہم ایران سے امپورٹ کرتے ہیں۔ سردیوں کے اندر پاکستان کی LPG کی ضرورت جو ہے وہ 25% انکریز کر جاتی ہے۔ پچھلے مالیاتی سال میں پاکستان نے $660 ملین کی LPG امپورٹ کی ہے۔ اگر اس کی مالیت اوسطاً تقریباً $180 لگائی جائے فی ڈالر کے حساب سے، تو ہم نے 100 ارب روپے سے زائد کی صرف LPG خریدی ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پاکستان کے پاس روپے تو ہیں، ڈالرز نہیں ہیں، تو ڈالرز ہم $660 ملین دے کر چیزیں بائی کرتے ہیں۔ اب ہمیں وہ $660 ملین نہیں دینے پڑیں گے روپوں میں، یا ایک اور میکانزم بنایا گیا ہے، اس کے اوپر سائن پچھلے سال ہوئے تھے نومبر میں۔ کوئٹہ چیمبر آف کامرس اور ایران کی جانب سے جو زاہدان چیمبر آف کامرس ہے، ان دونوں نے ایک معاہدہ کیا کہ کوئٹہ کے ہمارے جو امپورٹرز ہیں وہ زاہدان کے امپورٹرز سے LPG خریدیں گے، یہاں سے چاول دیے جائیں گے، جو عالمی پرائس ہوگی اس وقت چاولوں کی، اس کے عوض LPG خریدی جائے گی جو عالمی منڈی میں LPG کی پرائس ہوگی۔ تو اس کے اوپر UN کی یا امریکہ کی سینکشنز نہیں لگتی، کیونکہ یہ معاہدہ جو ہے 2 پرائیویٹ پارٹیوں کے درمیان ہے۔ اب امریکہ کرتا کیا ہے؟ جس ملک کے اوپر بھی معاشی پابندیاں لگاتا ہے، بیسیکلی اس کا بینکنگ کا نظام ہے اس کو دنیا بھر کے بینکنگ نظام سے کاٹ دیتا ہے، جیسے رشیا کے ساتھ کیا گیا، وینزویلا کے ساتھ، ایران کے ساتھ۔ تو جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس ملک کے بینکنگ نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتے۔ تو اب چونکہ ٹریڈ ڈالرز میں ہونی ہے، روپے بینکوں کے ذریعے ٹرانسفر ہونے تو ممکن نہیں رہتا، تو اس ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پرائیویٹ پارٹی ہے تو اس طرح US سینکشنز امپلیمنٹ نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان جو پائپ لائن ہے، ایران پاکستان پائپ لائن، اس کے اوپر کام کیوں نہیں کرتا؟ وہ پائپ لائن حکومت اور حکومت کے درمیان ہے، تو اس کے اوپر UN اور امریکہ کی پابندیوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر یہ پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان کس طرح کر لی جائے تو اس اطلاق کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہمارے معاشی حالات بھی اس طرح کے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ پھڈا لینے کی پوزیشن میں نہیں، یا فی الحال عالمی حالات ایسے نہیں کہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہو اور وہ آنکھیں بند کر لے، جس طرح 80 کی دہائی میں اس نے ہمارے ایٹامک پروگرام سے آنکھیں بند رکھی۔ پھر آپ کے حکمران بھی اگر تگڑے ہوں تو وہ کچھ نہ کچھ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، جو فی الحال ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایران ہے وہ کوئی عام ملک نہیں، بہت سیانہ ملک ہے۔ وہ گیس آپ کو عالمی منڈی کے ریٹ پہ دے رہا ہے، تو پھر عالمی منڈی کے ریٹ پہ اگر ہمیں ایران سے لینی ہے تو ہم کسی ایسے ملک سے کیوں نہ لیں جو ہمیں قرض پہ دینے کو تیار ہے، مثلا قطر وغیرہ،
اسی کے ساتھ ایران جو ہے وہ اپنا تیل صرف عالمی منڈی سے 5% ڈسکاؤنٹ پہ دیتا ہے. تو ہم اس ملک سے کیوں نہ لیں، سعودیہ سے، UAE سے، جو نہ صرف ہمیں ادھار پہ تیل دیتا ہے بلکہ حسب ضرورت ہماری امداد بھی کرتا ہے، مشکل وقت میں ہمیں پیسے بھی دیتا ہے، اور وہاں موجود اوورسیز پاکستانی اربوں ڈالرز، 10 سے 15 ارب ڈالرز ہر سال اپنے وطن بھجواتے بھی ہیں. تو بیسیکلی یہ بہت بڑے مفادات کی گیم ہوتی ہے. ایران میں ایز سچ کوئی اوورسیز پاکستانی سیٹل نہیں، وہاں سے شاید $100 ملین بھی نہیں آتا پاکستان ریمیٹنسز کی مد میں، جبکہ UAE، قطر، بحرین اور سعودیہ سے ہمیں 15 ارب ڈالرز کم از کم سالانہ ریمیٹنسز کے مد میں آتا ہے، جو کہ ہمارا خسارہ کم کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر پاکستان ایز سچ ایران کو اس طرح ٹیپ نہیں کر پایا جیسے ٹیپ کیا جا سکتا تھا. اس کے ساتھ نوید یہ ہے کہ اسی میٹنگ کے اندر پاکستان کی جو OGDCL ہے اور وہاں سے جو نیشنل ایرانین آئل کارپوریشن ہے، یہ دونوں مل کر پاکستان کے اندر جو مختلف جگہ پر آئل اور گیس کی ڈسکوریز ہونی ہیں اس میں کام کر سکتی ہیں، خصوصاً بلوچستان میں. پھر پاکستان میں ٹائٹ گیس اور شیل گیس کی جو اقسام ہیں اس سلسلے میں ہیلپ کر سکتی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ یہ پروڈکٹ فٹافٹ امپلیمنٹ ہو اور پاکستان کے اوپر جو ڈالر کا بوجھ ہے وہ کسی حد تک کم ہو. اسی سے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر لاہور سیف سٹی اتھارٹی نے اپنے کیمروں کے بعد اب پرائیویٹ سیکٹر کی طرف منہ کیا ہے. اچھا اقدام ہے. تو لاہور پورے کے اندر کوئی 36,000 ایسے مقامات ہیں، ایسے بینکس ہیں، ملٹا نیشنل کمپنیوں کے دفاتر ہیں، پلازے ہیں، گھر ہیں، یہاں پر ہائی ڈیفینیشن کیمراز پرائیویٹ لوگوں نے لگا رکھے ہیں، یعنی کہ 1 لاکھ سے زائد کیمرے موجود ہیں. ان کیمروں کو جو لاہور سیف سٹی اتھارٹی کے 10,000 کیمرے ہیں ان کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے. تو اب لاہور سیف سٹی اتھارٹی پورے لاہور کو ان پرائیویٹ کیمراز کے ذریعے بھی واچ کر رہی ہے اور ان کے ذریعے بھی. ان کی میچنگ جو ہے مکمل ہو گئی ہے. اس کے علاوہ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ پنجاب بھر میں کچھ تقریباً 1 لاکھ مقامات ایسے ہیں، اسی طرح کی بلڈنگز اور پرائیویٹ سیکٹر کی عمارتیں جہاں پر تقریباً 6 لاکھ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ان تمام کیمروں کو آہستہ آہستہ اٹیچ کیا جانا ہے. اب یہاں پر 3 چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. ایک تو اس علاقے میں کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے اور ان کی ریزولوشن کیا ہے، تاکہ اگر کوئی جرم ہوا ہے اس علاقے میں جا کے کیمرے پہ ٹریس ہوا ہے تو بندہ نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی جرم ہوتا تھا تو پولیس والے جا کر مینولی دیکھتے تھے کہ کسی گھر میں کیمرہ لگا ہے، کسی جگہ کیمرہ نہیں لگا. پتہ لگتا تھا وہ کیمرہ نہیں چل رہا، وہ کیمرہ گندا ہے، اس کے پیچھے ہارڈ ڈرائیو نہیں ہے. تو اب جب یہ تمام کیمرے اٹیچ ہو جائیں گے نیشنل سسٹم کے ساتھ تو پولیس کو فوری پتہ ہوگا کہ اس گلی میں واردات ہوئی ہے، تو اس گلی کے قریب قریب یہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس متعلقہ کیمرے کی یہ ریزولوشن ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واردات کے بعد مختلف کیمروں کے ذریعے اس ملزم کو ٹریس بھی کیا جائے کہ ایک گلی نمبر 10 میں جرم ہوا ہے، وہ بندہ وہاں سے بھاگا ہے، تو 15 پہ کال چلی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو گلی نمبر 5 کے کیمرے نے کیپچر کیا ہے، پھر اس کو گلی نمبر 1 کے کیمرے نے کیپچر کیا ہے. مختلف کیمروں میں جب کیپچر ہوگا تو وہ جہاں جا کے چھپے گا اس کو پکڑنا آسان ہے. اس کے بعد سیف سٹی کے قانون میں ایک ترمیم کروائی جائے گی پنجاب صوبائی اسمبلی سے، جس کے بعد ان تمام کیمراز کو آپریٹ کرنے کی اور پھر ان سے حاصل ہونے والے شواہد کو عدالتوں میں پیش کرنے کا قانونی جواز مل جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں بہت انقلابی قدم ہے. اس کے ذریعے جرائم پیشہ افراد، دہشت گردوں کو پکڑنے میں بہت زیادہ رہنمائی ملے گی اور جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. دنیا بھر میں پریکٹس بہت عرصے سے جاری ہے، ہمارے ہاں اب شروع ہو رہی ہے. یہی پروسیس انشاءاللہ کراچی میں بھی امپلیمنٹ کیا جائے گا. وہاں پر کراچی سیف سٹی کا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، اس کے اوپر کیمرے لگ رہے ہیں. 2000 کیمرے ابتدائی طور پر لگنے ہیں. کام شروع ہو چکا ہے، ڈیٹیل ویڈیو ہم بنا چکے ہیں. ڈسکرپشن میں اس کا لنک پوسٹ ہے، آپ وہاں پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو حسب معمول پسند آئی ہوگی. اپنے تمام فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے گا. اللہ نگہبان.